اندر گیراج میں دو گاڑیاں ہمہ وقت موجود رہتیں۔ اخبار پڑھتے ہوئے ناگہاں سامنے گھر پر نظر پڑی۔ دیکھا چھت پر ایک خوبصورت دوشیزہ ہاتھوں میں برش لیے گیلے بال سکھا رہی تھی۔ اس کا سراپا دراز قد، شہابی رنگت، سیاہ چمکدار آنکھیں، شیشے کی طرح شفاف اور سانچے میں ڈلا ہوا وجود، چہرے سے چھلکتی معصومیت اور بانگ پن۔ خوبصورتی اور معصومیت کا حسین امتزاج، ملکوتی حسن، نوخیز حسن رنائی، ایسی حسین و جمیل دوشیزہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اس وقت 24-25 سال کا خوبصورت اور نہایت اچھی شکل و صورت کا حامل جوان تھا۔ طبیعت اور فطرت میں قدرت کی رعنائیوں کی چاشنی تھی۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ عشق و محبت میں کسی کی زلفوں کا شکار ہوا یا کسی صنف نازک میں دلچسپی لی۔ اسے دیکھا تو بے خود ہو گیا۔ وہ اپنے آرائش گیسو میں مصروف تھی۔ اسے پتہ نہ تھا کہ تھوڑے سے فاصلے پر وہ کسی کی نظروں کا محور تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چھت سے اتر گئی اور میرے دل کی دھڑکنیں اپنے ساتھ لے گئی۔ سارا دن میں بے چین رہا، اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ بار بار میری نظریں اس کی چھت پر اٹھ رہی تھیں، لیکن پھر وہ نظر نہ آئی۔ دوسرے دن صبح وہ چھت پر کسی کام سے آتی نظر آئی۔ اس نے کالج کی یونیفارم پہن رکھی تھی اور کالج جانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ میں نے طے کر لیا کہ پتہ لگاؤں گا کہ وہ کس کالج میں جاتی ہے۔ وہ گھر سے نکلی، چند سہیلیاں اور بھی آگئی تھیں۔ ان کے جلووں میں روانہ ہوئی۔ میں چند قدموں کے فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے روانہ تھا۔ 3-4 فرلانگ کے فاصلے پر کالج آ گیا۔ وہ ہنستی مسکراتی تمکنت اور وقار کے ساتھ کالج پہنچی تھی۔ میں نے چوکیدار سے معلومات لیں کہ کالج کس وقت بند ہوتا ہے اور بتایا گیا 2 بجے چھٹی ہوتی ہے۔ آفس چلا گیا اور 1:30 بجے اسی کالج کے دروازے پر موجود تھا۔ شرم بھی آ رہی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ زندگی میں کبھی ایسی حرکت نہ کی تھی، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ یہ بھی حقیقت کہ میری نیت میں کوئی فطور نہ تھا۔ ٹھیک 2 بجے وہ اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں خرامہ خرامہ چلتی نظر آ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ سردیوں کا موسم تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں محسوس ہو رہی تھیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ اس کا گھر میرا گھر کے آمنے سامنے تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کو خدا حافظ کہہ کر اپنے گھر میں داخل ہوئی اور پھر سلسلہ کئی روز چلتا رہا۔ ایک دن میں اسی روش پر گامزن تھا۔ کالج سے واپسی پر تیز تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر داخل ہوئی۔ میں بھی اپنے گھر داخل ہونا چاہتا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ۔ پلٹ کر دیکھا تو اس کا والد، ماں، اپنے 2 بیٹوں کے جن کے ہاتھوں میں خنجر نما تلواریں تھیں، غصے کے عالم میں تھا۔ میں نے 2 قدم بڑھاتے ہوئے ادب سے سلام کیا، سرسری جائزہ لیا۔ بزرگ کے پیچھے بیٹے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے پردے کی اوٹ میں خواتین تھیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی کو میرے تعاقب کا پتہ چل گیا تھا اور اس صورتحال سے گھر والوں کو آگاہ کیا۔ اس سلسلے میں وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ بزرگ گویا ہوئے، تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے تعلق ہے اور کیا کرتے ہو؟ میں نے ادب احترام کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے جواب دیا، میرا نام سید عرفان رضا ہے، پاکستان سے تعلق ہے اور یہاں ایک کمپنی میں 6 ماہ کے کنٹریکٹ پر کام کر رہا ہوں۔ 3 ماہ گزر گئے ہیں اور باقی 3 ماہ آ گئے ہیں۔ ان کے بیٹے بس تو مجھے خون خوار اور تیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بزرگ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارتے ہوئے پوچھا، میری بیٹی کا تعاقب کیوں کرتے ہو؟ تمہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا؟ تم یہ تماشا کئی دن سے کر رہے ہو، ہمیں رسوا کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے ان اوچھی حرکات کا انجام کیا ہوگا؟ غصے سے ساتھ کئی سوال کر رہے تھے۔ میں حقیقتاً گھبرا رہا تھا کہ جیسے اپنے دل کی دھڑکنوں میں آباد رکھا اس نے قدر نہ کی اور اپنے اہل خانہ کو میری شکایت کر دی۔ دکھ اس کے گھر والوں کو سلوک یا ناراضگی کا نہ تھا، بلکہ اپنے دل کی دنیا لوٹنے اور اس بے رخی کا تھا۔ میں اپنے خودی قوت ارادی اور نیک نیتی کا سہارا لیتے ہوئے بزرگ سے مخاطب ہوا، محترم، آپ کا کہنا ہے درست ہے، میں تسلیم کرتا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی کا تعاقب ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ پیچھے سے بیٹوں نے تلواریں بلند کر دیں۔ باپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور خاموش رہنے کو کہا اور غور سے مجھے دیکھنے لگے۔ میرے محترم، آپ کا کہنا بجا ہے، یہ صحیح ہے، میں نازیبا حرکات کا مرتکب رہا ہوں، لیکن آپ بیٹی سے پوچھیں کہ اس کے تمام عرصے میں نے کبھی اس کا راستہ روکا، کوئی روک ٹوک کی، کوئی غلط حرکت کی؟ میں نے اس سے یا اس کی سہیلیوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی؟
مجھ سے کوئی بدتمیزی ہوئی، کوئی اونچی حرکت ہوئی، میں نے دلیری اور خود اعتمادی کے ساتھ ان سے مخاطب تھا۔ بزرگ نے پلٹ کر پردے کے پیچھے کھڑی بیٹی سے اشارتاً پوچھا۔ بیٹی نے اپنے سر کی جنبش سے بتایا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی غلط قدم نہ اٹھایا۔ بزرگ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تمہاری ان حرکتوں کا مقصد کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے نہایت دلیری اور جرأت سے کام لیتے ہوئے بے دھڑک کہا، میرے محترم بزرگ، اگر آپ اجازت دیں اور آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ میرے دل کے ناحیہ خانے میں آباد تھی، میں اس کی محبت کا اسیر تھا، میری نیت میں کوئی فتور نہ تھا۔ میری بات سنتے ہی اس کے بیٹوں نے غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے پیش قدمی کرنا چاہی۔ وہ سخت طیش میں تھے، لیکن ان کے والد نے انہیں روکا بلکہ ڈانٹ دیا۔ پھر وہ سوچ میں ڈوب گئے۔ کچھ دیر بعد سوچتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، تمہارا خاندان کہاں ہے اور تم گھر کے کتنے فرد ہو؟ جی میرے خاندان میرے والد اور والدہ ہیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور ہم لوگ پاکستان کے صوبہ سرحد KP کے ایک خوبصورت اور دریا کنارے آباد شہر میں مقیم ہیں۔ بزرگ پیچھے مڑ کر اپنے بچے کو دیکھتے ہوئے کہا، یا ایران میں کیا کرتے ہو؟ میں نے نہایت سعادت مندی سے عرض کیا، ایک بین الاقوامی فرم میں 6 ماہ کے کنٹریکٹ پر کام کر رہا ہوں۔ 3 ماہ ہو گئے، 3 ماہ پورے کر کے اپنے وطن چلا جاؤں گا۔ بزرگ غور سے میری باتیں سنتے ہوئے، تم ہماری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے استفسار کیا۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے ادب سے جواب دیا، جی ہاں، اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں۔ جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی، میں نے دیکھا پردے پیچھے گھر کی خواتین کھڑی تھیں جو بغور صورتحال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تھوڑا آگے جھکتے ہوئے بزرگ کہنے لگے، ٹھیک ہے، کیا تم اس سلسلے میں گھر والوں کو ایران بلانا چاہو گے تاکہ بات چیت طے کر کے پروگرام کو آخری شکل دی جائے؟ میں بہت خوش خرم و نہال تھا جب انہوں نے کہا کہ جب بھی حکم کریں، میرے والد اور والدہ صاحب وہاں ضرور آئیں گی۔ بزرگ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے، تم اس سلسلے میں تیاری کرو، اور یوں انہوں نے مجھے اپنے دامادی میں قبول کیا۔ شرم حیا و احترام کو ملوث خطر رکھتے ہوئے میں زیادہ باتیں نہ کر سکتا تھا۔ پردے کے پیچھے خسر پسر ہو رہی تھی، حرکات و سکنات دکھائی دے رہی تھیں، شاید وہاں سے رضامندی کے آثار تھے۔